الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک صراط الجنان سے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ الحمدللہ پیارے پیارے مدنی پھول اس پروگرام میں ہمیں سننے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 تک پڑھنے سننے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آیت نمبر 34 سے آج آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہم نے پچھلے درس میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت آپ کے علم کے ذریعے ظاہر فرمائی تھی۔ پھر جب یہ فضیلت ظاہر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولے جو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو اسے خلیفہ بناتا ہے جو فساد کرے گا، اس سے معذرت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام سماعت فرما لیجئے۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت کا سجدہ، ایک تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود یعنی خدا سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جس سے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم اور ادب مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ خدا سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر بنانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ۔ یہ کتاب فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے۔ اس واقعے سے تکبر کی مذمت بھی پتہ چلی کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر سے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا
کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، متکبر ہونے سے بچائے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ عاجزی وہ ہے کہ جب کسی شے میں آتی ہے تو اسے سنوار دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تواضع عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے لیے جھکے رہنے والا بنائے، اور ہمارے دل میں کسی کے لیے حقارت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہم جھکے جھکے رہیں، اور ان کی جو تعظیم کا معاملہ ہے، جو اس کے پیارے بندے ہیں ان کی تعظیم کا معاملہ ہم کرتے رہیں، اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اگر کسی کے لیے حقارت دل میں آتی ہے تو اس کا علاج کریں، اور اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب تکبر یا حاصل فرمائیں۔ دعوت اسلامی .net سے بھی اسے حاصل فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تکبر کے علاج میں بہترین کتاب آپ کے لیے ثابت ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہو چکا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تم فرشتے بن جاؤ تو زیادہ اچھا ہے، یا ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے یہ زیادہ اچھا ہے، یہ کہہ کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، پھر جھوٹی قسم بھی کھا لی۔ اس پر انہیں یہ خیال ہوا کہ اللہ کی جھوٹی قسم یہ کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت یہ تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے تھی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے ناظرین، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات اور عقائد کے معاملات میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہے۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا
جنتی ممنوعہ درخت سے پھل کھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی ہے، بلکہ ایک جماعت علماء نے اسے کفر بتایا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ عنہا سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اصل میں ممانعت درخت کے پھل کھانے کے حوالے سے تھی، لیکن اس کے لیے فرمایا کیا؟ فرمایا یہ کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اس انداز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب جانے سے بھی روکا جاتا ہے۔ اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء نے اسی اندیشے سے ممانعت فرمائی ہے کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے کہ اگر وہ قبرستان جائیں گی تو روئیں گی، پیٹیں گی، نوحہ کریں گی۔ اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پیش نظر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرأت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا؟ ہمیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم اور توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر بیسیوں دلائل ہیں، یہاں پر صرف 3 دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر فرمایا بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا اعتراف خود قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ترجمہ، اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر شیطان کا داؤ ہی نہیں چلتا جو انہیں بھٹکا سکے، گناہ کی طرف لا سکے۔ تو شیطان کا داؤ ان پر چلتا ہی نہیں، شیطان کا فریب ان پر چلتا ہی نہیں کہ وہ ان سے گناہ یا معاذ اللہ کفر کروا سکے، لہٰذا وہ گناہ سے پاک ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ تو جو بہترین چنے ہوئے بندے ہیں ان کی مذمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی تو ہمیشہ تعریف ہوگی، اور جن کی تعریف ہوگی وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر وہ کبھی گناہ کریں تو جب وہ گناہ کر رہے ہیں اس لمحے میں تو کم از کم معاذ اللہ ان کی مذمت کی جانی چاہیے۔ انبیاء کرام اس سے پاک ہیں کہ ان کی مذمت کسی بھی لمحے میں کی جائے، وہ ہمیشہ تعریف کے ہی لائق ہیں۔ ایک اور دلیل کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں،
اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا تو ضروری ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اس آیت مبارکہ میں توبہ کا لفظ بھی ہے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہوتا ہے، یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہوتا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو اس کے دوسرے مفہوم ہیں۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں: گناہ سے رک جانا، گناہ پر شرمندہ ہونا، گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہے تو وہ بھی ضروری ہے، جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے کی آیات لے کر پھر اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔